باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. باب من سأل جس نے سوال کیا، وهو قائم اور کھڑا ہے، سوالی کھڑا ہے، عالما جالسا عالم بیٹھا ہوا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص مجلس سے آتا ہے اور آ کے کوئی سوال کرتا ہے اور وہ کھڑا ہے، یعنی اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ دونوں ہی بیٹھے ہوئے ہوں. لیکن بعض اوقات دونوں بیٹھ نہیں سکتے، یا آنے والا بیٹھنا نہیں چاہتا، یا بیٹھا ہوا بٹھانا نہیں چاہتا اس کو، کیونکہ اگر عالم ہر شخص کو اپنے پاس بٹھا لے تو علم حاصل کرنے کا کوئی وقت بچے نا، کیونکہ سکھانے والے کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسا موقع ہو تو وہ اس کو بیٹھنے کی آفر نہیں کر رہا تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا بد اخلاقی تو نہیں؟ اس کی اجازت ہے. وہ کیا ہے؟ حدثنا عثمان قال اخبرني جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال تو کہا، یا رسول اللہ ما القتال فی سبیل اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قتال کیا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں؟ یعنی اصلی جنگ کیا ہے اللہ کے راستے کی؟ جہاد کیا ہے؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، فإن بس بے شک احدنا ہم میں سے ایک، یقاتل جنگ کرتا ہے، غضبا غصے کی وجہ سے، انتقاما یعنی، ویقاتل اور جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے، حمیتا غیرت کی وجہ سے کہ بےزتی ہوگی، عزت کا بدلہ لینا ہے. فرفع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، الیہ طرف اس کے، رأسہ اپنا سر، یعنی آپ مشغول تھے اس کا سوال سن کے آپ نے اس کو دیکھا. قال کہا، وما رفع الیہ رأسہ اور نہ اٹھایا آپ نے اس کی طرف سر، الا انہ کان قائما مگر اس لیے کہ وہ سوالی کھڑا تھا. یعنی آپ چونکہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا کام کر رہے تھے، سوالی نے سوال کیا تو آپ نے اس کو اوپر کر کے دیکھا اپنے سر کو. فقال تو آپ نے فرمایا، من قاتل جس نے جنگ کی، لتکون کلمۃ اللہ تاکہ ہو اللہ کا کلمہ، ہی العلیٰ وہی بلند، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو، مراد یہ ہے. فہو فی سبیل اللہ عز وجل تو وہی دراصل اللہ کے راستے میں ہے. یعنی مسلمان کی جد و جہد اور جنگ کا اصل مقصود کیا ہونا چاہیے؟ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. تو یہ کلمت اللہ کی شہادت یعنی گواہی، اپنے عمل سے بھی اپنی زبان سے بھی، کہ دراصل وہ بڑا ہے، اس کے لیے لڑنے آئے، اپنی ذات کے لیے لڑنے کو نہیں آئے. یہ وجہ ہے کہ امیر تیمور نے ایک مرتبہ کسی علاقے کو فتح کیا اور جو مفتوح تھے ان کی گردنیں کاٹ کے سٹیج بنایا اور اس پر وہ بیٹھا. اس نے پوچھا کہ کیا میرا یہ فعل درست ہے کہ میں نے ایسا انتقام لیا کہ ان کی گردنیں کاٹ کے اس کے اوپر آ بیٹھا. تو علماء کے گروہ میں سے ایک عالم نے یہی حدیث کوٹ کی اور کہا کہ نہیں، ہمارے جہاد کا مقصد لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، ان کی گردنیں کاٹنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا اصل مقصد اللہ کا نام بلند کرنا ہے. ہماری غرض اللہ کی رضا ہے نہ کہ کچھ اور. تو یہ درست نہیں. لیکن یہاں حدیث ظاہر ہے کہ کسی اور چیز کے استدلال کے لیے آئی ہے. اب آپ نے یہاں یہ بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ امام بخاری بعض اوقات حدیث کا جو مین حصہ ہوتا ہے اس سے استدلال لینے کی بجائے اس کی جو سائیڈز ہوتی ہیں، یا وہ جس کانٹیکسٹ میں یا جس ماحول میں حدیث بیان ہوتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاص انداز سے اس کو سکھایا ہوتا ہے، اس انداز کو کوٹ کرتے ہیں، اس سے دلیل لیتے ہیں، اس سے اجتہاد کرتے ہیں. اور یہ کتنا باریک اجتہاد ہے. اگر ہم یہ حدیث پڑھیں تو ہم کبھی نہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کیوں اٹھایا اور وہ شخص کھڑا تھا کہ بیٹھا تھا، اور اس سے ہمارے علم کی مجلسوں کے آداب کیا ہو سکتے ہیں، یا کس کس چیز کی اجازت ہے. تو یہ ان کی خاص تفقہ کی دلیل ہے، فقیہ ہونے کی. باب السؤال والفتیہ عند رمی الجمار، سوال کرنا اور جواب دینا، فتیہ یعنی فتویٰ مانگنا، عند رمی الجمار یعنی رمی جمار کے وقت، کنکریاں مارنا شیطانوں کو حج کے موقع پر، کیا وہاں بھی کوئی علم سیکھا سکھایا جا سکتا ہے؟ یہ بتانا اصل میں کیوں مقصود ہے، یہ باب کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ کیا علم صرف ایک کلاس روم کے اندر ہی ہوتا ہے یا کلاس روم کے باہر بھی کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر کچھ مخصوص عبادات کے وقت بھی ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة، یہ جمرۃ العقبہ ہے، وهو يسأل آپ پوچھے جا رہے تھے. فقال رجل یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمی، قال ارمی ولا حرج. قال آخر یا رسول اللہ حلقت قبل ان انحر، قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. یہ حدیث پہلے ہو چکی ہے. باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. مثلاً آپ دیکھیں
کہ باقی کائنات تو چھوڑیں، صرف اپنے جسم کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ ہم کتنا جانتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اب تک جتنی تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق صرف 30% جان سکا انسان اپنی باڈی کو. اور یہ میرا اور آپ کا جاننا نہیں، بڑے بڑے محققین اور سائنسدانوں کا جاننا ہے. بہت سی چیزیں ابھی تک ایسی ہیں کہ جن کے فنکشنز، یعنی باڈی کے فنکشنز، ان کے ریئیکشنز، ان کے عمل جو ہے اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں، اندازے اور گمان اور قیافے ہیں. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہاں عبداللہ جو ہے نا یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، کہتے ہیں کہ اس اسنا میں کہ میں چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ویران علاقے میں. خرب ویران علاقہ. وہ یتوقع، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے یا سہارا لے رہے تھے، علی اسیبن کھجور کی چھڑی پر، یعنی لاٹھی ٹیک کے چل رہے تھے، معہو جو آپ کے پاس تھی. فمر بنفر من الیہود، تو آپ گزرے یہودیوں کے ایک گروہ پر، یعنی آپ کا گزر اس دوران یہود کی ایک جماعت پر ہوا. فقال بعضهم لبعض، تو یہودیوں میں سے بعض نے بعض سے کہا، آپس میں کہنے لگے، سلوہ عن الروح، پوچھو اس سے روح کے بارے میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کہا، ان سے روح کے بارے میں سوال کرو. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، لا تسألوه، نہ پوچھو اس سے، لا یجیء فیہ بشیء، تاکہ نہ لائے اس میں کوئی چیز تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مت پوچھو، اس لیے ہو سکتا کوئی ایسا جواب دیں جو تم کو اچھا نہ لگے، نفرت اور عداوت جو تھی آپ کے خلاف. فقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، لنسألنہ، ہم تو ضرور پوچھیں گے، ہم ضرور پوچھیں گے. فقام رجل منہم، تو ایک شخص ان میں سے کھڑا ہو گیا، یعنی پوچھنے کے لیے. فقال یا ابا القاسم، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، کہا یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، مر روح، یہ روح کیا ہے. فسکتا، تو کیا ہوا، خاموش ہو گئے. یعنی یہ سن کر آپ چپ ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقلت، تو میں نے کہا، کس نے، عبداللہ بن مسعود نے، انہ یوحى الیہ، کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے. یہ آپ کی خاموشی کس بات کی علامت ہے کہ وحی آنا شروع ہو گئی. یہاں روح سے مراد روح بھی ہو سکتی ہے اور وحی الہی بھی. انہوں نے وحی کے بارے میں سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب صرف زبان سے ہی دلوایا، عملی نمونہ بنا کے دکھا دیا. فقمت، میں کھڑا ہو گیا. فلما انجلی عنہ، تو جب آپ سے وحی کا آنا ختم ہو گیا. فقال، تو فرمایا، یعنی آپ نے یہ آیت پڑھی. کس نے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ آیت اسی وقت اتری تھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا حکم ہے یا میرے رب کے امر میں سے ہے. وما اتوا من العلم الا قلیلا، اور نہیں وہ دیے گئے علم میں سے مگر تھوڑا. قال الاعمش ہی کذا فی قراءتنا، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں یہ اتو پڑھا گیا ہے، اوتی تم کی بجائے. یہ سبا قراءات جو لوگ علوم القرآن پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے وہ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. فی الحال میں اس کی بحثوں میں نہیں جاؤں گی. مراد اس سے کیا ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے جواب دیا، اور ساتھ ہی کیا بتایا کہ ایسی باتیں مت پوچھو جن کو تم سمجھ ہی نہیں پاتے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جدید نفسیات ابھی تک روح کی حقیقت کو نہیں پہنچی کہ روح کیا چیز ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں روح اور نفس کے بارے میں مجھے پچھلے دنوں ایک سوال بھی ملا تھا کہ کیا سول اور نفس جو ہیں یہ ایک ہی اینٹیٹی ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. تو اس میں علماء کا مختلف خیال ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک سے دوسری لازم و ملزوم ہے. روح ہے تو نفس ہے، روح نہیں تو نفس بھی نہیں. اور پھر نفس ایک لطیف چیز ہے جسم کے اندر جس کا انحصار روح کے اوپر ہے، اور جو قلب اور جسم کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. مثلا آپ کے دل میں خوف آتا ہے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا ہے نا، یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ تو فزیکل چیز ہے نا کہ آپ کے بال کھڑے ہو گئے، لیکن خوف کہاں ہوا، دل میں آیا. تو وہ دل اور جسم کو جوڑتی کیا چیز ہے، وہ روح ہے. پھر وہی احساسات جو خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کی شکل میں ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے، پھر نفس کی ایک طرح سے شکل بن جاتی، اس کو نفس بولتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بس جڑی ہوئی ہے یہ چیز. باب من ترک بعض الاختیار، باب جس نے چھوڑ دیا بعض اختیار کو، یعنی بعض جو کام وہ کر سکتا تھا، بتا سکتا تھا، چھوڑ دیا، اس کو نہیں بتایا. مخافت، ڈر کر، ان یقصر فہم بعض الناس عنہ، کہ کم ہوگی فہم بعض لوگوں کی. یعنی اگر عالم بعض احادیث یا بعض مسائل یا بعض چیزیں اس لیے چھوڑ دے کہ لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ آ سکتے،
تو ایسا کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس ڈر سے کہ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ، کہ لوگ اس سے زیادہ کسی شدید چیز میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی مشکل میں پڑ جائیں گے. کیا دلیل ہے اس کی؟ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود، اسود سے روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں قال لی ابن الزبیر، مجھ سے ابن زبیر نے کہا، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. کانت عائشہ تو تسر الیک کثیرا، عائشہ تجھ سے بہت راز و نیاز کیا کرتی تھی، بڑی چھپ چھپ کے باتیں کیا کرتی تھی. وہ کیا قصر قصر کرتے رہتے تھے تم؟ یہ اسود جو ہے یہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے. حضرت عائشہ نے اپنے خاندان کے نوجوان لڑکوں کو علم سکھایا اور انہوں نے آگے پھر خوب پھیلایا. تو وہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے جالس بھی ہوں گے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہی تھی تم کو، تم سے کیا کہہ رہی تھی حضرت عائشہ، یہ چپکے چپکے تمہیں کیا بتا رہی تھی جو مجھے نہیں بتایا انہوں نے. جیسے ایسے ہوتا نا کہ جیسے استاد اگر ایک اسٹوڈنٹ سے بات کرتے تو دوسرا اس سے جالس اچھا تم سے کیا کہا تھا جو مجھے نہیں پتا چلا. عبداللہ بھی بھانجے ہیں اور اسود بھی بھانجے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ تم سے بڑی چپ چپ کے باتیں کرتی تھی، تو کیا تھی وہ باتیں؟ فما حدثتک فی الکعبہ، یہ کعبہ کے بارے میں تم سے کیا حدیث بیان کی تھی انہوں نے؟ فقلت تو میں نے کہا، قالت لی، حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، لولا قومک حدیث عہدہم، اگر نہ ہوتی قوم تیری، نیا نیا زمانہ ان کا، یعنی ابھی ریسنٹلی چونکہ مسلمان ہوئے ہیں، اگر یہ ریسنٹلی مسلمان نہ ہوئے ہوتے، بہت پرانے مسلمان ہوتے. قال ابن زبیر بکفرن، یہ ابن زبیر نے اس میں اضافہ کیا ہے کفر کا، یعنی اگر مجھے تیری قوم سے اے عائشہ کفر کا ڈر نہ ہوتا کہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے ہی پھر جائیں، تو میں کیا کرتا؟ لنقضت الکعبہ، میں کعبہ توڑ دیتا، فجعلت لها بابین، اس کے 2 دروازے بناتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے. کعبہ کی شیپ بدلتا، اس کے اندر کچھ آلٹریشنز کرتا، اور وہ کیا ہوتی؟ فجعلت لها بابین، اس کے 2 دروازے بنا دیتا، جہاں پر اب ایک دروازہ بالکل اس کے اپوزٹ سمت پہ ایک دوسرا دروازہ بھی تھا. لیکن کیا ہوا؟ دور جاہلیت میں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے خواہش کی کہ کعبہ کو میں اسی شکل پہ لے جاؤں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ اس ڈر سے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور میں ایک ایسے کام میں پڑ جاؤں جو فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں، صرف ایک خواہش ہے کہ ایک زیادہ بہتر صورت ہے اس کی، یعنی ایک عمارت ایسے نہیں ایسے ہو جائے. بابن يدخل الناس و بابن يخرجون، ایک دروازے سے لوگ اندر جائیں اور دوسرے سے باہر آئیں. ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ. آج ہم اور قوموں کے نقالی میں آؤٹ اور ان لکھ لیتے ہیں اور ایک دروازہ پھر بھی باندھی رکھتے ہیں، استعمال کوئی نہیں کرتے. اکثر گھروں میں، اداروں میں، ہاسپٹلز میں لکھا دونوں ہوتے ہیں مگر استعمال ایک ہو رہا ہوتا ہے، اور خوب کھینچا تانی اور ازدحام اور ایک ہنگامہ خیزی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ڈسپلن سوچا کہ میں کیا کروں، 2 دروازے بنا دوں، ایک سے لوگ اندر جائیں دوسرے سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا. ٹھیک ہے، ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ابھی قوم متحمل نہیں، قوم یہ نہیں برداشت کرے گی کہ میں کعبے میں کوئی تبدیلی کروں. ففعلہ ابن الزبیر، تو عبداللہ بن زبیر نے یہ بات سن لی حضرت عائشہ کی اور انہوں نے اس کو کر دیا، 2 دروازے بنا دیے. ذرا سی میں آپ کو اس میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر جو تھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور آپ کے ساتھ فرشتے شریک ہوئے تھے، بڑے بڑے بھاری پتھر لے کے آئے تھے، کیونکہ اس وقت سٹون کٹرز بھی نہیں تھے اور ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی. تعمیر کا سلسلہ تو بعد میں شروع ہوا. تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، فرشتے ساتھ تھے. طوفان نوح آیا تو کعبے کو اٹھا لیا گیا، معدوم ہو گیا کعبہ، آسمان پہ لے جایا گیا، جسے اب بیت المعمور کہا جاتا ہے. آپ نے بیت المعمور کا سنا نا، جس میں ہر روز فرشتے طواف کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم کو انہوں نے کہاں دیکھا تھا؟ بیت المعمور کے پاس. اس کے بعد دوسری تعمیر حضرت ابراہیم نے کی، جس کا سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے یا بعثت سے پہلے ایک تعمیر ہوئی تھی، یاد ہے؟ وہ چھوٹے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کے لے جا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ جب خاص پتھر حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو لوگوں میں فساد ہونے لگا، تو آپ سب سے پہلے صبح تشریف لائے، چادر بچھائی، سب کو ساتھ شریک کیا اور آپ نے وہ پتھر رکھا تھا. یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اور انہوں نے کیا کیا قریش نے کہ وہ حتیم کا حصہ چھوڑ دیا کیونکہ تعمیری سامان کم تھا، دروازے جو تھے وہ 2 کی بجائے 1 کر دیے، نہیں کچھ اس میں چینجز اصل نقشے میں کر دی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کا بڑا دل چاہا کہ اس کو اس اصل شکل میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی اس میں لے جاؤں، لیکن آپ نے یہ کام نہ کیا۔ کیوں؟ کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ فتنے میں پڑ جائیں گے، ان کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ ایمان کی طرف آنے کی بجائے اور بہک جائیں، خواہ وہ اسلام کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اصولوں میں اور فرائض میں کوئی کمپرومائز نہیں آپ کر سکتے، فرض فرض ہے، لیکن ایسی چیزیں جو ایک زیادہ بہتر ہے ایک ذرا کم بہتر ہے، لیکن دونوں میں ہی کوئی حرام بات نہیں یا غلط بات نہیں، تو اس صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے ہاں لوگ کن چیزوں پہ بحث کرنے لگتے ہیں؟ نان ایشوز پر، کہ جو اصل مسئلہ نہیں ہوتا اور جو اصل مسئلہ ہوتا ہے اسے بھولے رہتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یزید کے دور میں آپ سب کو معلوم ہے کہ مکہ پر حملہ ہوا تھا، منجنیکوں سے پتھر مارے گئے، کعبہ پہ بھی پڑے اور کعبہ گر پڑا، لہٰذا عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ انہوں نے چونکہ یہ حدیث سن رکھی تھی، اس لیے کیسے تعمیر کروایا؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق۔ اب کیا ہوا؟ حجاج کا دور آیا، حجاج نے چونکہ عبداللہ بن زبیر کا وہ مخالف تھا، لہٰذا پھر اس کو ویسا ہی کر دیا جیسے پہلے تھا، قریش کی تعمیر کے مطابق۔ اب ہوا یہ کہ جب خلفائے بنو عباس آئے، وہ امویوں کے دشمن تھے، انہوں نے پھر چاہا کہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر پہ لے جائیں۔ امام مالک آڑے آ گئے، انہوں نے کہا خدا کے لیے اس کو تختہ مشق نہ بناؤ، ایک آتا ہے کچھ کرتا ہے، دوسرا آتا ہے کچھ بناتا ہے، اس کو چھوڑ دو جیسے ہے۔ اب ٹھیک ہے، قریش کی تعمیر پہ ویسے ہی رہنے دو، مت کرو تم اس کو حضور کی خواہش کے مطابق۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بادشاہ آئے گا اور وہ کعبہ کو ہی ڈھاتا اور بناتا رہے گا، اس کی حرمت کے خلاف ہے یہ بات۔ انہوں نے روک دیا اور ایسا نہ کرنے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک وہ ایک ہی دروازہ ہے اس کا، اور اس کے بعد پھر کسی نے نہیں چھیڑا اس کو، اور وقتاً فوقتاً اس کی رینوویشن ہوتی رہی، اور اب آخری تعمیر جو ہوئی ہے ریسنٹلی جو سعودی حکومت نے کروائی ہے، جس میں ماربل کا خوب استعمال ہوا ہے، لیکن نقشہ یا اس کے آگے پیچھے اس کو نہیں کیا گیا، وہ ایز اٹ از ہی ہے۔ اصل مقصد یہاں حدیث بیان کرنے کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کو ایشوز نہیں بنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف یا تفرقہ پڑ جائے، کہ جو نہ فرض کے حکم میں ہے، نہ سنت کے حکم میں ہے، نہ نفل کے حکم میں ہے، بس ایک اچھی بات ہے۔ یعنی آپ اگر کسی سے جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو خدا کے لیے ان باتوں میں جہاں حلال اور حرام کی بحث ہے، ان میں نہیں کہ جہاں ایک زیادہ افضل اور ایک کم افضل کی۔ اب مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کے اندر تھوڑا تھوڑا طریقے میں فرق نظر آتا ہے، کچھ آپ احادیث پڑھیں گے، اس میں بھی آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی جو شاید آپ نہ کرتے ہوں۔ اب ایسی چیزوں کو لے کر لوگوں نے مسجدیں الگ بنا لی، فسق اور کفر کے فتوے لگانے لگ گئے، حالانکہ نماز کے وہ نہ ارکان میں سے ہے، نہ وہ فرائض میں سے ہے، نہ وہ واجبات میں سے ہے، مستحب ہے، کوئی چیزیں مسنون ہے، اور ہم نے ان کو فرض کا درجہ دے کے لوگوں کو بانٹ دیا، مسجدیں الگ کر دی۔ یہاں ہمارے ہاں تو مسجدیں زواد اور ضاد کہنے پہ بھی الگ ہوئی ہیں۔ تو یہ سب جہالت کی باتیں۔ ہاں، اصول پہ آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر نفل اور سنت اور مستحب اور افضل اور غیر افضل پہ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کریں۔ آگے ہے باب من خص بالعلم قوما دون قوم، باب اس بات کا کہ مخصوص کیا جائے علم کے ساتھ ایک گروہ کو دون قوم، دوسری گروہ کے علاوہ، دوسروں کے سوا، کراہیتاً اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ اللہ یفہموا، دوسرے لوگ یہ سمجھ نہ سکیں گے۔ وقال علی، اور حضرت علی کا قول ہے، حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو وہ سمجھتے ہوں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلا دیے جائیں؟ یعنی سارا علم سب کے لیے ضروری نہیں ہے، کچھ باتیں مخصوص لوگوں کو سکھائی جا سکتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ جو بخاری کی بات ہوئی، تو اس کے لیے میں نے ایک شرط لگائی تھی کہ وہ لوگ آئیں جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے یا پڑھنے کے لیے داخلہ لے رہے ہیں، کہ اگر ابھی نہیں سمجھ آئے گی تو سال بھر میرے پاس ہے، میں ان کو سمجھا دوں گی جو باتیں نہیں سمجھ آئی ہوں گی۔ لیکن جن لوگوں نے ابھی تک قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، وہ حدیث نہ پڑھیں، کیونکہ شاید ان کو پوری طرح بات سمجھ نہ آئے تو ان کے دماغ میں خلل ہو جائے۔ اب اس پر ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اعتراض ہو کہ جی یہ کیا اپنے پاس سے ایک شوشہ چھوڑ دیا، ہم میں سے جو چاہے جو کرے، وہ ٹھیک ہے، علم کی مجلس سے کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس لیے اس چیز کی اجازت ہے کہ یہ لوگ یہ کام کریں اور یہ نہ کریں، کہ بعض لوگ ایک بات کو شاید پوری طرح گراسپ نہ کر سکیں، سمجھ نہ سکیں، اس کی حلت اور اس کی حرمت، اس کی علت، ان چیزوں کو اچھی طرح نہ پہچان سکیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو وہ سمجھ سکیں، ان کی عقل سے بالا باتیں نہ کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلا دیے جائیں، کہ لوگوں کو سمجھنا اور وہ کہ میں مانتا ہی نہیں؟ نہیں،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن معروف ابن خربوز عن ابی الطفیل عن علی بذلک. یہ ایک اور سند حضرت علی کے قول کی. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور معاذ بن جبل آپ کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. ردیف علی الرحل، سواری پر. قال یا معاذ بن جبل، آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. لبیک کا کیا معنی ہے؟ یعنی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اور یہ تثنیہ کا ہے، لبیک تثنیہ دو، یعنی اجابتن بعد اجابتن، یعنی دو دفعہ جواب دے رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ، تاکید کے ساتھ یعنی اہتمام کے ساتھ. وسعدی کا یعنی سعدی کا مساعدہ کہتے ہیں مدد کو، یعنی دو دفعہ میں آپ کی مدد کو تیار ہوں. سعدی کا یعنی میں آپ کی اطاعت میں حاضر ہوں، جو آپ چاہیں فرمائیں، جو کہیں گے میں کروں گا. لبیک وسعدیک. قال یا معاذ، آپ نے فرمایا اے معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. ثلاثا، تین مرتبہ کہا یہ بات، یعنی معاذ بن جبل نے تین دفعہ یہ الفاظ دہرائے. یہ بار بار آپ کیوں ایک ہی بات کہہ رہے تھے؟ کیوں پکار رہے تھے معاذ کو؟ تاکہ معاذ پوری طرح الرٹ ہو جائیں، پوری طرح سننے کو تیار ہو جائیں. قال، آپ نے فرمایا ما من احد یشہد، کوئی ایسا نہیں جو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صدقا من قلبہ، سچے دل سے، یعنی سچائی سے اپنے دل کی، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ اس کو آگ پر حرام کر دے گا. یعنی پوری سچائی کے ساتھ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو پوری سچائی سے پڑھے گا اس کے عمل میں خود تبدیلی آئے گی، تو اس پر اللہ تعالیٰ آگ کو حرام کر دیں. قال یا رسول اللہ، معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا، کیا بھلا نہ، اخبر بہ الناس، میں بتا دوں اس کو لوگوں کو، کیا میں ابھی جا کے لوگوں کو نہ بتا دوں کہ آپ نے یہ فرمایا؟ فیستبشروا، کہ وہ خوشیاں منائیں، خوش ہو جائیں. قال اذن یتکلوا، کہا نہیں ابھی نہیں بتاؤ، کہ وہ توکل کر بیٹھیں گے، یعنی عمل نہیں کریں گے. پھر واخبر بها معاذ عند موته، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مرنے سے پہلے بتا دیا، تعصماً، گناہ کے ڈر سے، کہ میں چھپا کے ایک علم کو نہ مروں. یہ تھی ان کی حرص. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، من لقی اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرے گا، لا یشرک به شیئا، نہ شریک ٹھہرائے گا اس کے ساتھ کوئی چیز، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. قال الا ابشر الناس، وہ پوچھتے کیا میں لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ قال لا، کہا نہیں. اخاف ان یتکلوا، مجھے ڈر ہے کہ وہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے. پھر کیونکہ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنا تو عمل کا تقاضا کرتا ہے. کہیں شیطان ان کے دل میں یہ نہ ڈال دے کہ ہاں تمہارا قول بڑا سچا ہے اور کوئی کچھ نہ کرو. یعنی ایسی حدیثیں لوگوں کو مت عام کرو جس سے لوگ عمل سے دور ہو جائیں. باب الحیا فی العلم، علم میں حیا کرنا. اب یاد کر لیں وہ حدیث کہ جس نے حیا کیا اللہ نے اس سے حیا کیا، پیچھے گزر چکی ہے. وقال مجاہد، مجاہد کہتے ہیں، لا يتعلم العلم مستحیا، نہیں سیکھتا علم حیا کرنے والا، حیا کرنے والے کو، جھجکنے والے کو علم نہیں ملتا. ولا مستکبر، اور نہ تکبر کرنے والے کو. یعنی دو لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے، حیا کرنے والا یعنی غیر ضروری حیا، اور تکبر کرنے والا. وقالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار، کتنی اچھی ہیں عورتیں انصار کی عورتیں، عورتوں میں کتنی بہترین ہیں انصاری عورتیں. لم یمنعہن، نہیں منع کرتا ان کو، نہیں روکتا ان کو، الحیاء، حیا، ان یتفقہن فی الدین، کہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں دین میں. حضرت عائشہ نے عورتوں کی تعریف کیوں کی؟ اس لیے کہ عورتوں کو بھی بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت تھی جو شرم و حیا کی وجہ سے انسان شاید کسی عورت سے بھی نہ پوچھ سکے. لیکن ان خاص مسائل کو پوچھنا بھی جو انسان کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو، انسان کے لیے بنیادی علم کا درجہ رکھتا ہو، وہ ضروری ہے، خواہ اس میں بظاہر شرم و حیا کے تقاضے پامال ہوں. اب دو چیزیں ہوتی، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس علم کو نہ سیکھیں نہ سکھائیں، نہ جانیں نہ جنوائیں، اور اس کو چھپا کے رکھ دیں. اس کا تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ کیا حال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ضرورت کے وقت
حیاداری کے ساتھ بیان کر دیں، لیکن اپنی عام گفتگو اور عام مجلسوں کا موضوع نہ اس کو بنائیں کہ مثلاً اگر آپ نے ایک حیا والی بات کسی سے سنی یا پڑھی یا اس کو سوال کیا اور پھر آپ ہر ایک سے وہی فضول باتیں کرتے رہیں. یعنی یہ دو مختلف مواقع ہیں. ایک موقع تو یہ ہے کہ وہ ضرورت ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ کسی مرد کا کسی عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا اخلاقاً عقلاً شرعاً منع ہے نا، لیکن جب ایک عورت بیمار ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے. اب یہ ہاتھ لگانا کیا ہے؟ ضرورتاً. کبھی کسی ڈاکٹر کو یہ بلیم کیا گیا کہ فلاں ڈاکٹر بڑا بدماش ہے، عورتوں کی نبض دیکھتا ہے مثلا، یا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے؟ کبھی کہا کسی نے؟ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا علاج کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی جان بچاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ آپ کا ذمہ لگایا تھا یزکیہم، کہ لوگوں کو پاک کرنا ہے. اور تزکیہ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ میں آگے کتاب الطہارہ کتاب الوضو میں بیان کروں گی. آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ نجاستوں سے پاک ہونے کے جتنے طریقے ہیں، جو جو چیزیں ہیں، وہ لوگوں کو کھول کے بیان کر دیں اور آپ کو کرنا پڑے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی قربانی تھی کہ آپ نے اپنی ذاتی زندگی کی بہت سی ایسی مثالیں لوگوں کے سامنے رکھی جو کوئی بھی شخص رکھ نہیں سکتا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا. اور پھر آپ دیکھیں کہ خود قرآن پاک میں بھی جو مقدس کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں بھی بعض الفاظ ایسے ہیں، بعض معاملات ایسے ہیں، بعض معنی ایسے ہیں کہ جو شرم و حیا کے تقاضے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انسان کی ضرورت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا. بہت سے لوگ حدیث پر خصوصاً قرآن پہ جرأت نہیں کرتے، حالانکہ اس میں بھی ایسی باتیں ہیں، لیکن حدیث پر بہت زبان درازی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روپ تو ہم کو بالکل پسند نہیں، اور یہ باتیں بیان کا آپ نے بڑی بے حیائی کی باتیں کی ہیں اور شرم و حیا کے تقاضوں کو پامال کیا، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دو چیزیں تھی. ایک تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی کے اس حصے کو بالکل ٹچ نہ کرتے، اور آپ کر سکتے تھے، کوئی آپ کے لیے مجبوری نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی اس لیے آپ کو کرنا تھا، اور انسانوں کو زندگی کے ہر گوشے میں مدد دینا تھی. یہود نے بھی ایک دفعہ مذاق اڑایا تھا. یہودیوں نے کیا مذاق اڑایا؟ جی تمہارا پیغمبر تو تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹوائلٹ میں بیٹھتے کیسے ہیں. جس صحابی نے سنا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شرما گئے، جھجک گئے، ہاں بڑا برا کیا اور نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کو بتاتا ہے، ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح بیٹھنا ہے، کدھر منہ کر کے بیٹھنا ہے، استنجا کس ہاتھ سے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کتنے مٹی کے ڈھیلوں سے کرنا ہے، اور کس طرح اس کے بعد ہاتھ صاف کرنا ہے. وہ ہم کو سب کچھ بتاتا ہے. اور وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ حسد کی وجہ سے، کہ ان کو وہ تفصیلات معلوم نہیں تھی جو مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دین مکمل، دین کامل ہے نا، زندگی کا ایک حصہ اگنور کیسے کیا جا سکتا ہے. جیسے جسم کی ضرورت کے لیے، جسم کی بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کو نہ صرف یہ کہ ہاتھ دکھاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات آپ دیکھیں خدا نخواستہ خواتین کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے، یوٹرس نکالنا پڑتا ہے، تو سب کچھ ہوتا ہے اور اس کی اجازت بھی ہے. کیا ڈاکٹر حیا کے تقاضے پامال کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو وہ کیا ہے، ایک آبجیکٹ ہے کہ جس کو اس نے ٹریٹ کرنا ہے. اس کے لیے اس سے قطع نظر کہ مرد ہے یا عورت ہے، کیا ہے اور کیا نہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب تھے اور روح کے معلم تھے. آپ زندگی کا یہ گوشہ فراموش نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی آیات اتاری، ایسی چیزیں نازل کی کہ جس کی وضاحت آپ کو کرنا تھی اور آپ نے کی. اور اس میں پھر مرد عورت کا فرق بھی نہیں رکھا گیا. مردوں سے متعلق مسائل بھی بتائے گئے، عورتوں سے متعلق سوال کیے جانے والے وہ بھی بتائے گئے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی شادی سے پہلے وہ باتیں نہیں پتہ ہونی چاہیے جو شادی کے بعد تو بس ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کی بچیوں میں کتنی بچیاں واقعی ایسی جنہیں شادی سے پہلے یہ نہ پتا ہو کہ شادی کیا چیز ہے. آپ اپنے کلاس 4 اور 5 کے بچے کو دیکھیں کہ جب وہ پروڈکشن کے بارے میں پڑھتا ہے، پروڈکشن، ری پروڈکشن اور یہ نسل انسانی اور دوسرے کے بڑھنے کے بارے میں، اس کو کس بات کا نہیں پتا ہوتا. جب آپ کے بچے اسکولوں میں یہ سب باتیں پڑھ لیتے ہیں، انسائکلوپیڈیاز میں ہر تصویر دیکھ لیتے ہیں، سارے ایسے ماڈل ان کو دکھا دیے جاتے ہیں، سب کچھ سمجھا دیا جاتا ہے، تو ایک دین ہی کے معاملے میں آ کر جب بات ایسی کوئی بتائی جائے تو پھر وہ ادب اور احترام اور تقدس اور روحانیت کے خلاف یہ سارے خول ہیں چڑھائے ہوئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر مجلس اور ہر محفل میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسانی جسم اور ضروریات اور فطرت کے ان تقاضوں کو یکسر پرے پھینک دیں. اب آپ دیکھیں کہ انسان کے اوپر بہت ساری جو حالات گزرتے ہیں،
جیسے غسل جنابت ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اب آپ قرآن کی وہ آیت نکال دیں گے، غسل جنابت کا ذکر ہے، آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں قرآن. آپ بچوں کو بچا کے کس پلانٹ پہ بھیجیں گے جہاں ان کو کسی بات کا پتہ نہیں چلے گا؟ ایک نیچرل فطری انداز میں آپ ان کو سب بتا دیں. ٹھیک ہے کہ آپ ان کو اس ایج میں بتائیں، اور اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ 15 سے پہلے آپ قرآن نہ پڑھائیں بچوں کو پورے کا پورا، چند آیات احکام کہانیوں کی شکل میں بتا دیں. لیکن جب بلوغت کو ایک بچہ پہنچ جاتا ہے، اس کی فزیکل چینجز اس کے اندر آنے لگتی ہیں، اس کا جسم ان سارے احساسات کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو اگر آپ صحیح گائیڈنس نہیں دیں گے، پھر بھٹکنے کا بھی اس کو بہت اندیشہ ہے. تو اس کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ لائف کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا تعلق کس قسم کا رکھا. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جیسے غسل جنابت ہے، ایک بات ہوئی تھی قرآن اس کا ذکر نہ کرتا، حدیث کو اس کا ذکر نہ کرتی، لیکن ساتھ انسانوں کو ایک شک میں ڈال دیا جاتا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. بھوک لگتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، اس کو تو اطمینان سے کھائے، لیکن اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو اس کو کہا جائے کہ نہیں یہ غلط ہے. تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام نے ان جذبات کو دبایا نہیں، ان کو ایک چینلائز کیا، صحیح رستہ دکھایا. پھر اس کے بعد جیسے غسل کی حکمت بتانی چاہیے کہ یہ سب کچھ انسان کے اوپر انسان کی حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے جو انسان کی روحانیت میں حائل ہوتی ہے. اسلام نے اس لیے اس کے بعد نہانے کا حکم دیا، یا اس طرح کی بہت سی انسان کے اوپر جذباتی کیفیات کے بعد وضو یا غسل کا حکم اس لیے دیا کہ انسان کی وہ شیطنت یا حیوانیت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو، عبادت کے لیے آئے، تو اس کے جو مزاج ہے اس میں اعتدال ہو، اور اس کے اندر پاکیزگی اور روحانیت کا ایک تصور بیٹھ جائے. تو ان چیزوں کو اسلام یکسر نظر انداز کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا کہ یہ انسان کا ایک حصہ ہے، انسان کی تخلیق اس سے وابستہ ہے، نسل انسانی کا آگے بڑھنا اس سے وابستہ ہے. ان چیزوں کو فراموش کرنا، حقائق سے نظریں چرانا ہے. اور چونکہ اسلام میں رہبانیت تو ہے ہی نہیں، دین میں تقدس کا یہ تصور ان لوگوں کی طرف سے آیا ہے کہ جنہوں نے دین کو صرف روحانیت کا مجموعہ بنا لیا، ایک دین فطرت نہ رہنے دیا. جو دین فطرت ہے اس میں یہ تمام چیزیں آئیں گی، ان کا ذکر بھی آئے گا، اور ان کے بارے میں صحیح نالج بھی دیا. یہ اللہ کا کرم ہے، رحمت ہے اس کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر ہمیں صحیح رہنمائی فراہم کی. پھر آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کو اگر الگ الگ کر کے انہیں انالائز کیا جائے، جو آپ کے ان خاص پوشیدہ مسائل کے بارے میں احکامات ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی زندگی کا یہ حصہ جتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اور جتنا ان کو اس پر گائیڈ کیا گیا ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں وہ کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو. پھر تو انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ سب کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی نسل بڑھا رہے ہیں، اور ان کے ہاں بھی یہ سب کچھ ملتا ہے. لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے اور ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ضروریات لگا کے ان کو بھٹکنے کو نہیں چھوڑ دیا، ساتھ یہ بھی بتایا کہ کس ضرورت کو کیسے پورے کرو، کس طریقے سے کرو، اور اس میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا تمہیں فائدہ دے گا، کیا نقصان دے گا. اور اپنی ان ضروریات کو پوری کرنے کے بعد گلٹی کانشیس نہ رہو، اس گلٹ سے نکلو اور دوبارہ پاکیزہ ہو کر روحانیت کی طرف لوٹ آؤ، ایک اعتدال کی زندگی بسر کرو. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کتاب الوضو وغیرہ میں بہت سی ایسی احادیث آ جائیں گی کہ جن کو پڑھ کے آپ کو ذرا سا شاید محسوس ہو کہ یہ کیا ہے، حدیث میں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگے آپ کے. نہیں، ایک باوقار اور معتدل انداز میں آپ اس علم کو لے جائیں. خاص طور پر بر صغیر میں، یعنی ہمارے پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پر یہ چیز ہوئی کہ یہاں دین کے اس پہلو کو بہت زیادہ لپیٹا گیا اور صحیح رہنمائی نہیں دی گئی. جبکہ آپ دیکھو گے کہ عربوں کے ہاں اور کلچرز میں اس قسم کے حیا کا نام نہیں ہے کہ جو آپ کو صحیح علم سے روک دے. تو یہاں پر اسی کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کسی نے بھی جب آپ سے ایسا کوئی مسئلہ آ کے پوچھا تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا بے حیا ہو، بے شرم ہو، نکل جاؤ یہاں سے، تم کیا پوچھنے آ گئے. نہیں، ان کو تسلی کے ساتھ بتایا کہ اس موقع پہ تم کیا کرو. ہمارے ہاں بھی بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جن کے اندر بہت سی بے چینی ہوگی اور یہ پریشان ہوں گی، پتہ نہیں ہم پاک ہیں کہ نہ پاک ہیں، اس کے بعد یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. لیکن نہ اپنی ماں سے پوچھ سکتی ہیں، نہ بہن سے پوچھ سکتی ہیں، نہ کچھ، نہ کسی اور سے، نہ کسی دین کے عالم سے. ساری زندگی جھجک کے گزار دی، نہ عبادات کا سکون محسوس ہوا، کیونکہ ظاہر ہے اگر وضو نہیں، اگر پاکی کا احساس نہیں تو نماز ہی نہیں. ایون اگر آپ پاک بھی ہیں لیکن اگر آپ کو شک ہے شاید میں پاک نہیں ہوں، غسل کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ سوچ رہے نہیں شاید مجھے غسل کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں آپ کسی سے پوچھ تو سکتے نہیں، چلو جیسا ہے جانے دو. تو دو صورتیں، بہت سے لوگ تو پھر عموماً نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم پاک ہیں کہ نہیں تو نماز ہی نہیں پڑھتے.
اسی لیے آپ دیکھیں اکثریت ہماری پھر دین سے ہی دور ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک گلٹی کانشیس کے ساتھ کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ بے چینی کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں پڑھتے. تو اسی لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ عورتوں کو بہتر طور پہ بتا سکتی ہے ان مسائل کو، کہ میں ان مسائل کو کھولوں گی، بتاؤں گی، تاکہ اس گلٹی کانشیس سے باہر نکلیں. کیونکہ اس میں سے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو حلال اور حرام سے تعلق رکھتے ہیں، پاک اور ناپاک ہونے سے تعلق رکھتے ہیں. تو واقعی اگر ہم پاک ہیں تو ہمیں پاکی کا احساس ہونا چاہیے، اس پاکی کے احساس کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. اور اگر ہم ناپاک ہیں تو ناپاکی کے ساتھ عبادت کی نہ تاثیر ہوگی، نہ فائدہ ہوگا، نہ اثر ہوگا، نہ اس کی وہ اصل روحانیت آپ کو نصیب ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھ کے بھی چین نہیں آتا. وہ بتاتے نہیں کہ پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. اب اس میں آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آئے گی جس میں وہ بلا وجہ ایک چیز پہ بار بار نہا رہے ہیں. سنن ابو داؤد میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں نہا کے میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے گھر میں تھی، میں آپ سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ اس چیز پر، اس مسئلے پہ مجھے نہانا چاہیے یا نہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا. تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے. وہ مشکلات ہم نے خود کھڑی کی ہوئی ہیں جہالت کی وجہ سے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کو اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سامنے رکھ کے پھر آپ کو پڑھنا ہوگا کچھ نہ کچھ اس میں. تو حضرت عائشہ انصار کی خواتین کی صفت بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حیا ان کو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتا تھا. وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست واضح مسائل پوچھ لیتی تھیں. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام عن ابیہ عن زینب ابنۃ ام سلمہ عن ام سلمہ قالت، حضور کی زوجہ محترمہ ام سلمہ روایت کرتی ہے، جاءت ام سلیم آئیں، یہ حضرت انس کی والدہ ہے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا. جیسے وہ پہلے ہی پارے میں آتا ہے نا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، حق بات کرنے میں اللہ کو شرم نہیں ہے. فہل علی المرأۃ، تو کیا عورت کے اوپر ہے، من غسل میں سے، اذا احتلمت، جب اس کو احتلام ہو جائے، یعنی اگر خواب میں وہ اس طرح محسوس کرے کہ جس طرح جماع کے بعد محسوس کیا جاتا ہے، یعنی خواب میں جماع کی کیفیت محسوس کرے، تو کیا اس کو اٹھ کے نہانا ہوگا؟ یعنی حقیقت میں نہیں لیکن خواب میں اس نے ایسی چیز دیکھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأت الماء، اگر پانی دیکھے، یعنی اپنے جسم سے، یعنی خواب میں اس نے جماع کیا لیکن پانی نہیں نکلا تو غسل نہیں ہے. لیکن اگر پانی نکل آیا ہے جسم سے، کیونکہ بعض اوقات خواب میں انسان روتا ہے تو اٹھ کے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت رو کے ابھی تھکا ہے، یا ہنستا ہے تو اٹھ کے ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. بعض اوقات خواب میں کوئی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی مار رہا ہوتا ہے، کوئی ڈر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی انسانی جسم کی ایک کیفیت ہے. بعض اوقات خواب اس قسم کا بھی آ سکتا ہے، اور خواب کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتے. اگر انسانی تقاضے کے تحت ایسا کوئی خواب دیکھ لیا ہے تو کیا اس کو اٹھ کے نہانا چاہیے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأت الماء، اگر پانی دیکھے، فغطت ام سلمہ، ام سلمہ نے منہ ڈھانپ لیا، یعنی شرم کے مارے کہ اس عورت نے آ کے کیا پوچھ لیا. تانی وجہہا، یعنی اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. وقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ام سلمہ کہتی، وتحتلم المرأة، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. تربت یمینک، تربت یمینک جو ہے یہ ایک محاورہ ہوتا ہے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ پاگل یا فلاں، یہ اس طرح کے کسی کو ازراہ مذاق یا اس طرح کہنا کہ ہاں تیرے ہاتھ کو مٹی لگے. فبما، تو کس چیز کے ساتھ، یشبہھا، مشابہ ہوتا ہے اس کے، ولدھا، اس کا بچہ، یعنی عورت کا بچہ ماں پہ کس طرح جاتا ہے اگر اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي انها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، میں نے شرم کے مارے نہیں بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. فقالوا یا رسول اللہ اخبرنا بها. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت ابی، میں نے اپنے ابا کو جا کے بتایا، نہیں عمر بن خطاب کو، بما وقع فی نفسی، جو میرے دل میں آیا. فقال لأن تكون قلتها، کہ تم نے کہہ دیا ہوتا اس کو، احب الی، یہ بات مجھے زیادہ اچھی لگتی اس بات سے، من ان یکون، اس سے کہ لی کذا و کذا، مجھے اتنا اور اتنا مال مل جاتا، یعنی ڈھیروں مال ملنے کی بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے اس بات کی ہوتی کہ اے میرے بیٹے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا دیتے جو تم سوچ رہے تھے.
یعنی ایک اچھی بات جو معلوم ہو کسی چھوٹے کو بھی تو اسے بتانے میں شرمانا نہیں چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے، وہ اس کے لیے باعث اجر ہوگا اس کا وہ بتا دینا۔ باب من استحیا، جو شرم کرے فامر غیرہ بالسؤال، پھر وہ دوسرے کو اپنا سوال دے، یعنی خود نہ پوچھ سکے کسی اور کو کہے اچھا تم پوچھاؤ میرے لیے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے اوپر حیا کا بہت غلبہ ہوتا ہے، وہ نہیں پوچھ سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے، خود نہ پوچھ سکے تو کسی سے پوچھوا لے۔ حدثنا مسدد کہتے ہیں قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال، حضرت علی کہتے ہیں كنت رجلا مذا، میں ایسا شخص تھا جس کی بہت مزی نکلتی تھی، فامرت المقداد، تو میں نے مقداد کو کہا ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھے، یعنی مزی وہ پانی ہے جو جماع کے بغیر یا اس سے پہلے آتا ہے، فسألہ، تو انہوں نے آپ سے پوچھا، فقال فیہ الوضوء، آپ نے فرمایا اس میں صرف وضو کرنا ہے، نہانے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی حدیث کے بارے میں سنن ابی داؤد میں آتا ہے کہ حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ صرف اس مزی کے نکلنے کی وجہ سے میں اتنا نہاتا تھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی نہا نہا کے، کہ کہیں یہ جو پانی نکل رہا ہے اس سے شاید میری نماز نہ ہوتی اور مجھے غسل کرنا لازم ہے، تو ایسا پانی نکلنے سے وضو ہی کافی ہوتا ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد، علم اور فتویٰ مسجد میں دینے کا بیان، یعنی مسجد صرف نماز کی جگہ ہے یا وہاں کوئی علم کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب ان عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد، کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو گیا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من این تأمرنا، کہاں سے آپ ہم کو حکم دیتے ہیں، ان نحل، کہ ہم احرام باندھیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، اہل مدینہ، ذو الحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے کچھ میل باہر ہے، مکہ کے راستے پر، مدینہ سے جو لوگ عمرے کی نیت کرتے ہیں وہ ذو الحلیفہ پہ آ کے اپنا احرام باندھتے ہیں، تو آپ نے وہ ان کی میقات مقرر کی۔ وَيُحِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، شام کے لوگ جحفہ سے احرام باندھیں گے۔ وَيُحِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، اور اہل نجد جو ہیں وہ قرن سے احرام باندھیں گے۔ وقال ابن عمر وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ان کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ، کہ یمن والے، یمن کی طرف سے آنے والے، یلملم ایک علاقہ ہے وہاں سے احرام باندھیں گے، یہ ہم لوگ اسی طرف سے جاتے ہیں اور احرام اسی جگہ سے شروع ہوتا ہے جب جہاز میں اعلان ہوتا ہے۔ وکانا ابن عمر یقول، ابن عمر کہتے ہیں، لم افقہ هذه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صاف نہیں سنی، یعنی مجھے یہ بات صحیح طور پر نہیں سنی گئی، اس لیے میں نہیں اس کو روایت کرتا۔ اس سے حضرت عبداللہ بن عمر کی احتیاط سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف وہی الفاظ روایت کرتے جو پوری طرح یاد کر لیتے تھے، صرف ایسے ہی سنی سنائی بات آگے نہیں بتاتے تھے۔ باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، باب من اجابہ، جس نے جواب دیا، سائلہ سوالی کو، باکثر، اس سے زیادہ، مما سألہ، جتنا اس نے پوچھا تھا۔ یعنی بعض اوقات لوگ آدھی بات پوچھتے ہیں اور جواب دینے والا دگنا جواب دے دیتا ہے، تو ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ ایسا کر سکتا ہے انسان کہ پوچھنے والے کے سوال سے بڑھ کے جواب دے دیا جائے؟ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما يلبس المحرم، احرام پہننے والا کیا پہنے، یعنی احرام کس چیز کا پہنا جائے، کیا پہن سکتا ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، لا يلبس القمیص ولا الامامہ، کہ قمیص اور امامہ نہ پہنے، ولا السراویل، اور نہ شلوار، ولا البرنس، نہ ٹوپی، ولا ثوبن، اور نہ کوئی ایسا کپڑا، مسہ الورس، کہ جس کو ورس چھوا ہوا ہو، یعنی ورس ایک زرد رنگ کی طرح کی ایک بوٹی ہوتی تھی جس میں کپڑے کو پیلا کیا جاتا تھا، یعنی ایک بوٹی زرد رنگ کی جو رنگنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کہا کہ ورس لگا ہوا کپڑا بھی نہ پہنے، مراد یہ کہ سفید پہنے۔ اب اس زعفران، اور زعفران خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی خوشبو والا بھی نہ پہنے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ، پھر اگر نہ پائے، النَّعْلَيْنِ، چپلیں، نال کہتے ہیں اس جوتے کو جس کا صرف تلوا ہوتا ہے اور اوپر سے ہلکا سا باندھنے والا، جس میں ٹخنے نہیں بنتے، یعنی ایڑی پیچھے سے نہیں پکڑی جاتی۔
فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، تو اسے چاہیے کہ وہ موزے پہن لے، وَلْيَقْطَعْهُمَا، اور چاہیے کہ کاٹ لے ان دونوں موزوں کو، حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہاں تک کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں، یعنی ایسے موزے پہن لے کہ ٹخنے ننگے ہوں، اس میں جوتا نہ پہنے، یعنی پمپی نہ پہنے یا بند جوتا نہ پہنے یا جاگر جو اس قسم کا کوئی نہ ہو. چپل پہننی چاہیے احرام میں، اگر چپل نہ ہو تو پھر کیا ہو، ایسے موزے پہن لے کہ جس میں ٹخنے نہ ڈھکے، یعنی ایسا پھر جوتا ہو کہ جس میں ٹخنے ننگے رہیں. اب اس نے کیا پوچھا تھا سوال کہ محرم کیا پہنے، تو آپ نے اس کے جواب میں صرف یہ نہیں کہا کہ 2 چادریں پہنے، بلکہ تفصیل سے سمجھا دیا کیا کیا نہ پہنے. سوال ہے یہاں پر ہے فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِقْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے نکل جانے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا تو وہ آگے کیوں گئے؟ کب معلوم ہوا تھا؟ معلوم ہی تو نہیں ہوا تھا. اور انسلّا کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے کھسک جانا، کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو لفظ انسلّا میں ہی وہ سارا معنی موجود ہے. حدیث 123 کے بارے میں سوال ہے کہ باب ما یستحب للعالم اذا سئل میں حدیث اور باب کا کوئی تعلق سمجھ نہیں آیا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث روایت کی گئی ہے جس کا اصل مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں، اور دوسرے میں کہا کہ میں نہیں جانتا. تو وہاں امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی عالم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ نہ جانتا ہو تو اس کو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا، بلکہ یہ کہہ دینا چاہیے ساتھ کہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. اور کسی بھی بات کے جواب میں کبھی کسی اہل علم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا جواب سب سے اچھا ہے یا میرا علم سب سے بڑا ہے. کہنا یہ چاہیے، یعنی اپنی طور پر ساری بات بتانے کے باوجود، سارے دلائل لانے کے باوجود کیا کہہ دینا چاہیے کہ اللہ عالم. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پرانی کتابوں میں مسائل لکھے جانے کے بعد آخری لفظ یہ لکھا ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ ہی زیادہ بہتر بات جانتا ہے. حضرت خضر بھی اللہ کے بندے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے سلام کے بارے میں کیوں پوچھا؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے کہا انا بِأَرْضِكَ السلام. وہ اس لیے پوچھا کہ جس جگہ پر ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی اس جگہ پر خضر علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور سلام کو جانتا نہیں تھا. اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید خضر علیہ السلام بھی کہیں اور سے اس وقت آ رہے تھے اور اس علاقے کو بھی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ اس زمین پر تو کوئی سلام نہیں کرتا. مطلب ان کا یہ تھا کہ کوئی اجنبی انسان معلوم ہوتے ہو. پھر اسی طرح یہ سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کیوریوسٹی تھی کیا اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ علم کے لیے تجسس کا ہونا تو ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھے استاد کا نہیں ہے، انہوں نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا. حضرت خضر شو مور impatience in imparting knowledge than حضرت موسیٰ in attaining knowledge. اس میں یہ ہے کہ اس معاملے میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی. تجسس یا کیوریوسٹی ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز اپنی حد کے اندر اور اعتدال میں ہی فائدہ دیتی ہے. اگر اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ نقصان دیتی ہے. کیونکہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے شرط یہ لگائی تھی کہ تمہیں جو علوم میرے پاس ہے، کیونکہ ہر علم کے سیکھنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود علم دینے والے تھے، خود ایک استاد تھے. اس کے باوجود خضر علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ جو میرے علوم ہیں یا جو چیزیں میں کروں گا ان کو سیکھنا اتنا آسان نہیں اور ان پر صبر بھی اتنا آسان نہیں. اس لیے شروع کرنے سے پہلے ہی وہ ان کو انفارم کر دیتے ہیں، وارن کر دیتے ہیں کہ یہ کرنے کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا. مثال کے طور پر آپ میں سے جو سائنس اسٹوڈنٹس ہوں گے، جب لیبارٹری میں کچھ پریکٹیکل کرتے ہیں، بعض اوقات گیسز بنائی جاتی ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں مکس کی جاتی ہیں ایک میں دوسری، جھاگ اٹھتی ہے، سلنڈر پھٹتے ہیں، بہت کچھ ہنگامے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر ہر چیز میں شور شرابہ اور ہنگامہ مچا دیا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ نے اس میں کیوں ڈال دیا، وہ کیوں کر دیا، تو آپ خود سوچیے. مثلا کوکنگ کوئی کر رہا ہے، آپ کی والدہ ہی، اور وہ ڈال رہی ہیں اور آپ کو کہہ رہی ہیں بس تم ذرا ابھی دیکھتی جاؤ، اور آپ ہر بات پہ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا، اور یہ ابھی کیوں ڈال دیا، اور یہ کیسے کر دیا. تو ایسی کیوریوسٹی جو ہے وہ سکھانے والے کو ڈسٹرب کرتی ہے. ہر علم کے سیکھنے کا ایک خاص انداز اور طریقہ ہوتا ہے، اس میں اس کو جب تک ملحوظ نہ رکھا جائے اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے کتاب العلم میں پڑھا کہ استاد کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی آپ نے پڑھا کہ کس طرح 3 دفعہ بعض اوقات بات کو دہراتے تھے، آہستہ آہستہ بولتے تھے، اور بھی بہت سی خصوصیات آپ نے پڑھی. وہاں پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ استاد پر بھی شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ اس نے ہر ایک کو ضرور سکھانا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی روڈنس کی وجہ سے نہیں سکھا سکتا تو اگر وہ اس کو کلاس سے الگ کر دیتا ہے یا نکال دیتا ہے تو اس کی اس کو اجازت ہے. محدثین کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو اس میں امام مالک جو امام دار الہجرہ ہیں ان کی مجلس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا، اتنا سکوت ہوتا تھا
اس کے ساتھ یہ کہ ان کی مجلس میں 3-4 حبشی کھڑے ہوتے تھے دروازے پر. جب کوئی طالب علم ایسے سوال کرتا کہ جس سے شریعت کے کسی حکم کی توہین ہوتی یا وہ امام مالک کو اریٹیٹ کرتا تو صرف اشارہ کرتے کہ اس کو اٹھاؤ اور باہر لے جا کے ڈال دو. آپ کو معلوم ہے امام مالک شاگردوں کے ساتھ اگر سختی کرتے تھے خود اپنے ساتھ بھی بہت کرتے تھے. کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں کئی مرتبہ ایک بچھو نے انہیں ڈنگ مارا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے نس نہیں ہوئے، کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں. اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کا بتانے کا یہاں موقع نہیں ہے. تو جس طرح والدین کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اسی طرح استاد کو بھی حق دیا ہے. استاد کے لیے تحمل، کیونکہ علم کے لیے حلم بڑا ضروری ہے، اگر حلم نہ ہو تو علم ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بعض چیزیں اپنی ذات کے لیے استاد نہیں کرتا، سب کے مفاد کے لیے کرتا ہے اور اسے کرنا ضروری ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ استاد جو ہے خضر وہ نتائج کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اسٹوڈنٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. تو بعض چیزیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں اس سے انسان کی بے چینی ایک فطری تقاضا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ بھی کیا تھا؟ کاش موسیٰ صبر کرتے تو ہم کچھ اور جان لیتے ان باتوں میں سے، یعنی مزید ہمارا علم بڑھ جاتا. تو علم کے لیے صبر جو ہے وہ شرط ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کانا لموسیٰ و فتح عجبا، یہ انہیں تعجب کیوں ہوا جب کہ وہ فش جو ہے وہ سلپ کر کے جا چکی تھی. یعنی انہیں تعجب اس بات پہ تھا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ مچھلی چلی بھی گئی اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا. یعنی اس مچھلی کے اس طرح جانے پہ انہیں تعجب ہوا تھا. حدیث میں حضور نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر کعبے کے 2 دروازے ہوتے تو ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے نکل جاتے. اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کعبے کے اندر داخل ہونے کی ہر مسلمان کو اجازت ہے. اب کیوں مسلمانوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں؟ اس لیے کہ امت بہت بڑی ہو گئی ہے اور سب کے نزدیک نیکی صرف یہی رہ گئی ہے کہ ہم کعبے کے اندر داخل ہو جائیں، جبکہ نیکی کے اور بھی بڑے بڑے کام ہیں. اب یہ ہے کہ داخل ضرور ہوا جا سکتا ہے لیکن اتنے رش میں اگر وہ کھول دیں تو شاید آدھے لوگ اس میں سے زندہ سلامت واپس نہ نکلیں. اس میں یہ کہ کبھی کبھار جیسے عرفات کے دن سنا ہے کھولا جاتا ہے، جب اس کو دھوتے ہیں، جب سب لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ کعبے کے عوض حتیم جو ہم کو مل گیا. حتیم یعنی وہ حصہ جو اوپر سے چھتا ہوا نہیں لیکن اس میں بھی نفل پڑھنا ایسے ہی جیسے اس کے اندر پڑھنا ہے. سوال یہ ہے کہ صحابیات بعض اوقات ایسے سوال جو بہت شرم والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کیوں پوچھتی تھیں، جبکہ ازواج مطہرات موجود تھیں اور ان کے ذریعے بھی پوچھوا سکتی تھیں یا ان سے پوچھا جا سکتا تھا. اور پھر اس میں انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جیسے اگر کوئی عورت اویلیبل ہے تو اس کو چھوڑ کے اگر مرد سے پوچھا جائے تو یہ کیسا معلوم ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے ایک باپ کا سا ہے اور ایک استاد کا ہے اور ایک نبی کا ہے، جو مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا، ہاں وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کوئی چیز کیوں نہ ہو. لہٰذا ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ براہ راست علم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. دونوں طریقے رائج تھے. بعض مسائل جیسے حیض کے بارے میں بہت سے مسائل جو تھے وہ حضرت عائشہ سے ہی پوچھے جاتے تھے، خواتین ان سے پوچھا کرتی تھیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی آپ پڑھیں گے کہ اس خاتون نے بھی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اسی قسم کے کسی مسئلے پر سوال کیا. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی ایک بات کا معلوم ہونا اور بال واسطہ کسی اور کے ذریعے سے معلوم ہونا، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. پھر آپ دیکھتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ جو پاس ہی بیٹھی ہوئی ہیں وہ پوچھنے کی بجائے اپنا منہ ڈھانک لیتی ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ انہی سے پوچھا جاتا حضور کو چھوڑ کر تو شاید وہ کہتی نہیں بھی میں نہیں پوچھ سکتی یہ بات، اور وہ خود سے ہی کچھ ان کو جواب دے دیتی جو جواب درست بھی نہ ہوتا. کیونکہ جب وہ سوال کرتی ہیں تو حضرت ام سلمہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حضور سے نہ پوچھتی اور حضرت ام سلمہ سے پوچھتی تو وہ شاید ان کو یہی کہہ دیتی نہیں نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، تو ایک صحیح جواب ان تک نہ پہنچتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرات میں سے نہیں، انصاری خواتین میں سے بہت سی خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کرتی ہیں. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی عورت ہمیں بتانے والی نہیں ہے تو دین کے معاملے میں جہالت نہیں ہونی چاہیے. اب تو ٹیلی فون نام کی چیز ایسی ہے کہ جس پہ آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں بغیر اپنا آپ بتائے. لیکن یہ کہ اگر عورت موجود ہو تو پھر عورت سے ہی رجوع کرنا بہتر ہے، اور اگر نہ ہو تو مرد سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس میں قباحت نہیں ہے. کیونکہ کسی لا علمی میں کسی حرام کام کا، کسی غلط کام کا ارتکاب کرنا، اب مثلا جیسے وضو کے مسائل ہیں اور جس نے لکھا ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہم سمجھتے تھے کہ وضو ہے مگر نہیں تھا، تو اس طرح وضو کے بغیر نمازیں پڑھتے چلے جانا یہ زیادہ نقصان کا سبب ہے، یا یہ کہ انسان تھوڑی سی قربانی کر کے ایک مہذب انداز میں ایک مسئلے کو کسی عالم انسان سے پوچھ لے جو بھی اسے میسر ہو.
آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں خواتین کتنی ہیں جو واقعی یہ سب کچھ جانتی ہوں اور صحیح طور پر لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکیں، کیونکہ یہ سلسلے ہی ختم ہو گئے ہیں. جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ بہت سے مسائل مردوں کو بھی سکھاتی ہیں جو باعث شرم تھے، لیکن چونکہ انہی کے ذریعے پہنچ سکتے تھے اس لیے انہی سے پوچھا گیا. تو یہ ضرورت اور سمجھ اور اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اویلیبل ہے اور کہاں سے بہتر طور پہ جانا جا سکتا ہے. کیونکہ علم الیقین کی بات ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا. اور بہت سے مسائل ایسے تھے کہ جن کے بارے میں ازواج مطہرات بھی ابھی خود سیکھ رہی تھی، ان کے پاس پورا علم نہیں تھا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں تاخیر درست نہیں ہوتی، کہ جس میں کہا جائے کہ اچھا وہ آج جا کے ام سلمہ سے پوچھتی، وہ دوسرے دن حضور سے پوچھتی، پھر تیسرے دن ان کو جواب دیتی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے رکھی تھی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ عورتوں کو کتنی آزادی تھی. یعنی یہ عورتوں کی آزادی ہی کی ایک بات ہے نا، کہ ان کو اجازت تھی کہ وہ پوچھ سکے اگر کوئی عورت اتنی جرأت رکھتی ہے، اور یہ سب عورتیں نہیں پوچھ سکتی تھی، چند ایک ایسی تھی. پھر اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ حدیث 132 اور 134 سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے مخصوص حالات میں مرد کے لیے غسل نہیں ہے اور عورت کے لیے غسل ہے، ایسی بات نہیں ہے. 132 جو ہے اس میں حضرت ام سلیم جو پوچھ رہی ہیں، یہ احتلام کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. احتلام سے مراد یہ کہ جس میں جسم سے صرف آرڈنری ڈسچارج نہیں بلکہ منی کا اخراج ہو. بہت واضح لفظوں میں مجھے بات کرنی پڑے گی. اور 134 میں حضرت علی کا جو مسئلہ ہے یہاں پر مزی کا اخراج ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے یہ اصل میں یہاں مسئلہ واضح یہ کرنا تھا کہ منی کے اخراج پہ غسل واجب ہوتا ہے جبکہ مزی کے اخراج پر غسل واجب نہیں ہوتا. اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں بتایا گیا. آپ نے بتایا تھا کہ حج کے وقت جوتے میں پیچھے اسٹرائپ نہیں ہونا چاہیے، کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ جی ہاں، احرام کے وقت چپل ہی ہونے چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.